السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمین محترم. اللہ رب العزت کی عظیم الشان، عظیم البرکت مقدس کتاب میں سے ایک مقام تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد صحیح معنوں میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے جمعۃ المبارک کے اندر موت کے حوالہ سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. لفظ
مرض موت سے انسان نفرت کرنے لگا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے جتنا یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، نفرت کر رہا ہے، اتنا ہی زیادہ موت کے قریب ہو رہا ہے۔ غالباً 1 سال کے قریب یہ عرصہ گزر چکا ہے، وبا پھیلی ہے۔ انسان نے اس وبا کے اندر احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ موت سے نفرت شروع کر دی ہے۔ جبکہ بیماری آئے یا نہ آئے، وبا پھیلے یا نہ پھیلے، جب انسان کی زندگی کے وہ دن جو مالک نے لکھ دیے ہیں پورے ہو جاتے ہیں، انسان نے دنیا چھوڑنی ہے۔ انسان کی زندگی کے دن مقرر ہیں اور لکھ دیے گئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچپن سے جب جوانی کی طرف ہم دن رات گزارتے ہیں، ہماری یہ سوچ اور ہماری یہ خواہش، ہماری یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی اہل دل نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے۔ اس نے کہا، انسان تیری زندگی تو ایک برف کی طرح ہے، جب اس کو کارخانے سے نکال دیا جاتا ہے اب وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس برف کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی ایسے ہے، اور یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ انسان کی موت کا تعلق بیماری کے ساتھ نہیں، وبا کے ساتھ نہیں، موت کا تعلق انسان کی زندگی کے ان دنوں کے ساتھ ہے جو مالک نے لکھ دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب ماں کے رحم کے اندر بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کو لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان ابھی دنیا پہ نہیں آیا، اس کی زندگی کے دنوں کو لکھ دیا گیا ہے کہ یہ اتنے دن زندگی گزارے گا، اور یہ ہماری سوچ ہے کہ دنیا پہ آ کر بڑا ہوگا اور پھر اس کو موت آئے گی۔ مالک نے جو دن لکھ دیے ہیں ہم یہ بھی نہیں جانتے وہ دنیا پہ زندہ آ ہی پائے گا کہ نہیں۔ ایسے حالات بھی انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ ماں کے بدن کے اندر ہی بچے وفات پا جاتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کو ماننا انسان کے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ احتیاطی تدابیر لازم اختیار کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان موت سے ہی نفرت کرے، اور موت کا یہ تعلق بھی نہیں کہ یہ گیا ہے تو لازماً یہ ابھی دفن ہوگا تو دوسرے نہیں جانا ہے۔ اللہ نے جتنی زندگی لکھی ہے وہ پوری کر کر جائے گا۔ انسان یہ سوچ چکا ہے کہ شاید اس کی موت کے وقت میں اس کے قریب پہنچا تو میں بھی فوت ہو جاؤں گا، یہ سوچ ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کے جب لمحات کو دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر آپ کے پیارے کتنے آپ سے جدا ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، جب آپ کی زندگی کے لمحات مکمل ہوئے، اللہ کا فیصلہ آیا تو جانے دینے والے بھی پیغمبر کو موت کے اٹل فیصلے سے نہیں بچا سکے۔ موت تو ایک حقیقت ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل انسان گھبرا کیوں گیا ہے؟
گھبرا اس لیے گیا ہے کہ انسان کی امیدیں زیادہ ہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس وبا کے ذریعے انسانوں کو مٹا دیا جائے گا۔ میرے بھائی کبھی غور کیا کر، اگر اس وبا کے ذریعے نہ بھی مٹے، جب زندگی پوری ہوگی تو انسان نے یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بڑے احسن انداز کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو آگاہ کر دیا ہے کہ انسان یہ بات ذہن کے اندر رکھ لے، میں نے ہمیشہ کے لیے تمہیں بنایا ہی ہے۔ یہ ہمیشہ کی کوئی زندگی نہیں۔ ہم دیکھیں جناب نوح علیہ السلام کو مالک نے ایک طویل زندگی دی، آخر موت آ گئی۔ 950 سال تو دین کی تبلیغ کی، آخر ایک دن پھر بھی موت آئی۔ تو اللہ ہمیں اس موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے ذرا غور کرنا، یہ ہمارے ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے مسئلہ، ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے۔ اگر انسان موت سے نفرت کرے گا تو وہ دن دور نہیں جب دنیا کے اندر اسے اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ دشمن کے آگے اس کی یہ حیثیت ہوگی جس طرح سیلاب کے آگے ایک تنکے کی حیثیت ہوتی ہے۔ یعنی کہ موت سے اگر نفرت کرے گا تو پھر اس کی یہ حالت ہو جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے جب یہ چیز بیان کی، ذرا غور کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سوال کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں ایک وقت آئے گا مسلمان کی دشمن کے سامنے یہ حیثیت ہوگی، اس کا رعب ختم ہو چکا ہوگا، اس کا دبدبہ ختم ہو چکا ہوگا، اس کی یہ حالت ہوگی جیسے ایک سیلاب کے آگے تنکے کی حیثیت ہوتی ہے، تنکے کو بہا کر سیلاب لے جاتا ہے۔ فرمایا اس انسان کی بھی یہ حیثیت دشمن کے سامنے ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہماری یہ حیثیت کیوں ہوگی؟ کیا ہم تعداد کے اندر کم ہوں گے؟ مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی، اس وجہ سے مسلمانوں کا رعب ٹوٹ جائے گا، مسلمانوں کا دبدبہ اور طاقت ٹوٹ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس وقت تم کثیر تعداد میں ہوگے، اس وقت تمہاری تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعداد زیادہ ہونے کے باوجود یہ حیثیت کیوں بن جائے گی؟ فرمایا دو چیزیں عام ہو جائیں گی۔ جب لوگوں کے اندر فرمایا یہ دو چیزیں عام ہوں گی، اس وقت دشمن کا رعب ہوگا، مسلمان کا اپنا رعب اور دبدبہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا، انسان موت سے نفرت کرنے لگے گا۔ دوسری فرمایا دنیا سے اتنی محبت کرے گا کہ موت کو بھول جائے گا۔ موت سے نفرت کرے گا تو دشمن کا رعب انسان کے اوپر آئے گا، موت سے نفرت کرے گا تو دشمن کے سامنے اس کی طاقت ٹوٹ جائے گی۔ آج دشمنوں کو دوست بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، بنیادی وجہ کہ انسان موت سے ڈر رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے یہ بیماری لگ گئی تو مجھے موت آ جائے گی، لیکن موت تو اپنا وقت مقررہ کے اوپر آتی ہے، اس سے پہلے نہ انسان کو موت آ سکتی ہے۔ لیا کے واسیوں کبھی آپ نے یہ منظر بھی دیکھے ہوں گے، میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اولاد بھی تنگ آ جاتی ہے، بابا جی کو موت کیوں نہیں آتی؟ اس کو اتنا عرصہ گزر گیا، یہ چار پائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ ایسے افراد بھی دیکھے ہیں جن کو 10 سال 15 سال چار پائیوں پہ گزر جاتے ہیں، نہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ اٹھنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ ہاتھ پاؤں ہلانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایک سانس موجود ہے تو کوئی دفنا نہیں سکتا، باقی سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کب موت آئے گی۔ حتیٰ کہ وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے، نہ اس کو موت آتی ہے نہ اس کو شفا ملتی ہے۔ میرے مالک کے اٹل فیصلے ہیں، موت اتنی طویل بھی انسان کے لیے بہتر
لیے اللہ نے ایک موت کا وقت مقرر کر دیا ہے. اگر بیماریوں سے موت آ جاتی تو اتنے طویل انسان بیمار کبھی نہیں رہتے کہ اتنا طویل عرصہ. اور دوسری بات, کبھی دولت سے زندگی ملا کرتی تو دولت والوں کو کبھی موت نہ آتی. دولت والے اپنی طرف سے لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں, تب تک خرچ کرتے ہیں جب تک سانس جسم میں موجود ہے. جب مالک کی طرف سے دی ہوئی عمر پوری ہوتی ہے, لاکھوں خرچ کیے بھی ہاتھوں میں چلے گئے, کروڑوں خرچ کیے بھی ہاتھوں سے چلے گئے. کہتے ہیں میں نے پیسہ تو بڑا لگا لیا لیکن میں زندگی نہیں بچا سکا. پیسے سے زندگی نہیں ملتی, زندگی میرے رب نے لکھ دی ہے. جب وہ پوری ہوتی ہے تب انسان نے دنیا چھوڑنی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے, فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اللہ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر سلام, آپ کو جب موت آ جائے گی یہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں تو صحیح, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. آپ سے پہلے کتنے انسان آئے اور چلے گئے, انہوں نے بھی موت کا جام پی لیا ہے. ایک دن موت نے ضرور آنا ہے, انسان اسے پسند کرے یا نہ پسند کرے, انسان خوشی سے موت کو قبول کرے یا نہ خوش ہوتے ہوئے موت کو قبول کرے. موت ایک اٹل حقیقت ہے. زندگی نہ انسان کو سرمایہ سے ملتی ہے, نہ دوسرے کی موت سے انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے. انسان دوسرے کی موت کے ساتھ کبھی فوت نہیں ہو سکتا. اگر یہ چیز ہوتی باتیں کرنے والے کرتے ہیں, تیرے بعد میں زندہ کس طرح رہوں گا, تیری جدائی کا دکھ برداشت کس طرح کروں گا. لیکن میرا مالک دکھا دیتا ہے کہ جانے والے کے ساتھ زندہ کوئی نہیں جایا کرتا. جب بھی موت آتی ہے تب اس نے جانا ہے. میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام کی زندگی کے اندر بڑی عظیم میرے پیغمبر صلوات و سلام کو دکھ آئے, آپ نے بڑی بڑی عظیم جدائیاں برداشت کیے. میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام جب دنیا پر تشریف لائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو چکے ہیں. باپ کا سایہ سر پہ نہیں, ماں کے سائے کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام کی عمر مبارک 6.5 سال کے قریب ہوئے. اللہ نے ماں کے سائے سے بھی محروم کر دیا. رب نے والدہ کو بھی موت دے دی. موت نہیں دیکھتی کہ تیرے بچے چھوٹے ہیں, موت نہیں دیکھتی تیری ضرورتیں بھی ہیں کہ نہیں ضرورتیں. موت یہ دیکھتی ہے کہ اب تیری زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں, اب ایک سیکنڈ کے لیے بھی مہلت نہیں مل رہی. موت انسان کو اپنے وقت کے اوپر آیا کرتی ہے اور موت نے نہیں دیکھنا, حتیٰ کہ وہ دن کبھی یاد کر لیا کر جب رب کے حکم پہ اس موت کو بھی موت آ جائے گی, اس موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. یہ موت میری تیری محتاج نہیں, موت اپنی مرضی کی مالک نہیں, موت رب کے حکم کی منتظر ہے. ملک الموت اپنی مرضی سے کسی کی روح نہیں قبض کرتا, جب اللہ کا حکم آتا ہے تب بھی اس کی روح قبض کرتا ہے, جب اس کے دن پورے ہوتے ہیں تب بھی اس کی روح قبض کرتا ہے. اللہ اس لیے فرما رہے ہیں, فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, فرمایا لوگوں ہر چیز نے, ہر جان نے موت کے جام کو پینا ہے. میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام نے اپنی زندگی کے اندر اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے رخصت کیا. میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام کی والدہ کو جب موت آئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 6.5 سال عمر ہے, آپ سفر کے اندر ہے, مقام ابوا کے اوپر میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام کے والدہ کی جدائی, میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام کی اب پرورش دادا کرتے ہیں, عبد المطلب پرورش کر رہے ہیں. جب دادا کی عمر 8.5 سال کے
میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام زندگی بسر کر رہے ہیں، رب کے فیصلوں کو قبول کیا ہوا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام کے اب پرورش آپ کے چرچا کر رہے ہیں ابو طالب، میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام کو اللہ نے نبوت کا تاج دے دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بسر کر رہے ہیں، اب دن آگے اللہ نے چچا کو بھی وفات دے دی۔ میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام یہ جدائیاں دیکھتے آ رہے ہیں، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام نے اپنی زندگی کے اندر اپنے سب سے زیادہ قریب اور محبت والے رشتے آپ سے جدا ہوئے۔ میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام کی زندگی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا قاسم وفات پا گیا جبکہ چھوٹی سی عمر ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام کو اللہ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے، لیکن فیصلے میرے اللہ کے، اللہ دینے پہ بھی قادر ہے، جب چاہے لے لے، اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں، یہ اس کی امانت ہے، جب چاہے وہ واپس لے سکتا ہے۔ اللہ جتنے بھی ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو منور فرما۔ میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام کو اللہ نے یہ اولاد دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں خوش ہو رہے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، بیٹا 2-2.5 سال کی عمر کو پہنچا، بڑا بیٹا ہے۔ آپ جانتے ہیں شادی کے بعد جب پہلی اولاد انسان کو اللہ بیٹا دے دے، انسان کتنا خوش ہوتا ہے، انسان بڑی امیدیں رکھتا ہے کہ اب اللہ نے مجھے اولاد دے دی، اب مجھے اور کسی سہارے کی ضرورت نہیں، کہ اللہ نے مجھے سہارا دے دیا ہے۔ یہ تو میری تیری سوچیں ہیں، یہ نہیں علم کہ اس کی عمر کے اللہ نے کتنے ایام بنائے ہیں، یہ کتنے دن میرا سہارا بنے گا۔ یہ تو سوچ ہوتی ہے جدائی کے وقت، کہنے کو تو باپ بھی کہہ دیتا ہے، دادا بھی کہہ دیتا، بیٹا اب دن تو میرے دن تو چلا گیا ہے، آنے کے دنوں کی ترتیب ہے، جانے کے دنوں کی کوئی ترتیب نہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام خوش ہیں، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، بیٹے قاسم کی عمر 2-2.5 سال کے قریب ہوئے۔ میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام دیکھتے ہیں، بیٹا میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام کی گود کے اندر سانس تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، رب کا فیصلہ پورا ہو گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹے کی روح پرواز کر چکی ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ امیدیں بڑی لگائی تھی، آج دے کر تو واپس لے چکا، اللہ امانت تیری ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ میرے رب کے فیصلے ہیں، میرے بھائیوں، باپ ہے اولاد کو رب کی امانت سمجھنا چاہیے کہ کوئی علم نہیں کب رب یہ نعمت چھین لے۔ میرے رب کے فیصلے ہیں، جب تک زندگی ہے تو ان کی خدمت کر لیجئے۔ انسان نہیں جانتا کہ کس وقت اس سایہ شفقت سے محروم ہو جائے، انسان نہیں جانتا کہ کب یہ باپ اور ماں کے سایہ شفقت سے محروم ہو جائے، کیونکہ رب کا اٹل فیصلہ ہے، اس کے اندر مہلت نہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام نے اپنے بیٹے قاسم کو دفن فرمایا، کہا اللہ تیری امانت تھی، میں نے تمہیں واپس لوٹا دی، اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام کا دوسرا بیٹا عبداللہ، جن کا لقب طیب اور طاہر ہے، اللہ نے دیا، رب کی مرضی ہے، رب نے چھوٹی ہی عمر کے اندر بلا لیا، حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام کو اس موقع پر اتنا بڑا دکھ اٹھانا پڑا کہ میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام ایک بیٹے کی جدائی پہ غمزدہ ہے۔ اللہ اب دوسرے بیٹے پہ بڑی امیدیں لگائی تھی تو اسے بھی واپس لے چکا ہے۔ میرے اللہ تیری رضا پہ میں راضی ہوں، لیکن انسان نہیں جانتا
दुश्मन दुश्मन हुआ करता है, वो नहीं देखता कि इस वक्त ये गम में है या खुशी में है। दुश्मन चोटें लगाने से बाज नहीं आता। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा अब्दुल्ला जब वफात पाता है, दुश्मन जबानें कसते हैं, हत्ता कि दुश्मनों ने यहाँ तक अबू लहब आकर जबान खोलता है, बदबख्त कहता है कि अब तो इनका नाम मिट जाएगा, क्योंकि इनकी नरीना औलाद खत्म हो गई है। इंसान सोच सकता है एक प्यारे की जुदाई पे हो कि उस वक्त इंसान की हालत क्या होती है जब दुश्मन अपनी जबान दराज करता है। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गमज़दा अल्लाह, तेरी मर्जी तेरे फैसलों पे मैं राजी हूँ। अल्लाह औलाद तेरी अमानत थी तो वापस ले चुका है, अब दुश्मन भी ज़बानें खोलने लग गए हैं। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे गमज़दा हैं। सैयदा खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो वक्त था जिन्होंने मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले बुलंद किए, आपको दिलासा दिया, आपकी सहारा बनी। आज उनकी भी सब्र के पैमाने टूट चुके हैं, आंसू बहा रही हैं, अर्ज करती हैं, महबूब अल्लाह ने बड़ी खुशी दी थी, आज वापस ले ली है। लेकिन उस खुशी के साथ साथ जब गम आया है तो दुश्मनों ने भी ज़बान खोल दी है। मेरे पाक पैगंबर सलाम बड़े गमज़दा है। अल्लाह ने दिलासा दिया, फरमाया महबूब जी ये तो मैंने एक मौत अटल हकीकत बना दी है। जिंदगी जो मैंने दे दी जब पूरी हो जाए, वो मौत नहीं देखती बचपना है, मौत नहीं देखती इसको किस किस के सहारे की जरूरत है। मौत जब अटल हकीकत है महबूब जी, मौत ने अपना वक्त मुकर्रर पर जान दे दिया है। अब आप परेशान न हो, मैं आपके हौसले बुलंद करते हुए अल्लाह ऐलान कर रहा हूँ, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह ने खुशखबरी दी, अल्लाह ने दिलासा दिया, हौसले बुलंद किए और साथ फरमाया ये दुश्मन जो कह रहे हैं इनका नाम मिट जाएगा, महबूब जी अब क़यामत तक इनका नाम मिटेगा, आपके नाम को मैं हमेशा जिंदा ही रखूंगा। लैया के बासियों पता चला कि हौसले की भी इंसान को जरूरत पड़ती है। कितना वो जालिम इंसान है जो दुश्मन इंसान की बेबसी पे आकर जबानें खोलता है, नहीं देखता कि ये किसकी जुदाई के अंदर परेशान है। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की रजा पे राजी रहे। आइए जरा आगे देखिए, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 4 बेटियां और 3 बेटे दिए। आपको अल्लाह ने 4 बेटियां और 3 बेटे दिए। फिर बेटियों की जुदाई भी मेरे पैगंबर ने अपनी जिंदगी में देखी, निकाह किए, लेकिन जब जिंदगी के अय्याम पूरे हुए मेरे पैगंबर ने जुदाइयां देखी, हत्ता कि वो लम्हात भी देखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा, जिन्होंने दिलासे दिए, आपके मुश्किल वक्त में सहारा बनी, आपके हौसलों को बुलंद किया। आज जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं, महबूब जी
آپ کے ساتھ زندگی کے لمحات اچھے گزرے ہیں. ہو سکتا ہے ان دنوں میں اگر میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جس سے آپ کے دل آزاری ہوئی ہو, آپ کو تکلیف پہنچی ہو, یا میری زندگی میں کوئی میرا ایسا عمل جس سے محبوب آپ پریشان ہوئے ہو, میں عرض کرتی ہوں اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا. میرے پاک پیغمبر سلام فرماتے ہیں خدیجہ اللہ شفا عطا فرمائے گا, کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھتی ہیں کہ لگتا ہے زندگی وفاؤں کرتی نظر نہیں آ رہی. اپنی بیٹیوں کو سینے کے ساتھ لگایا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی بیٹی ہے, سینے سے لگایا اور عرض کرتی ہیں محبوب جی. بیٹیاں باپ سے شرماتی ہیں, اپنی ماں کو اپنی پریشانیاں بتاتی ہیں. محبوب جی زندگی وفا کرتی نظر نہیں آتی. اگر میری زندگی ختم ہو جائے تو میری شفقت بھی آپ نے اپنی بیٹی کو دینا ہے, اور آپ نے کبھی میری بیٹیوں کو پریشان نہیں ہونے دینا. میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام نے یہ منظر دیکھا, آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ جب ضرورت تھی میرا سہارا بنی, ابھی تو تیرے دین کا کام باقی ہے. اللہ میرا ساتھ دینے والی میرے سے جدا ہو رہی ہے. میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام منظر دیکھ رہے ہیں. رب کا اٹل فیصلہ کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی. میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام کی ایسی زندگی کے اندر محبت اور الفت سہارا بننے والی, آپ نے زندگی پر کبھی ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا. آپ نے جنت المعلا کے اندر اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا. آپ نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور کفنایا. اللہ کی رضا پہ راضی رہ, اللہ تیرے فیصلے ہیں, ہم تیرے فیصلوں پہ راضی ہیں, کیونکہ تیرا فیصلہ یہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ ہم راضی رہیں یا نہ رہیں, موت برحق ہے. اللہ ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں جب بھی موت دینا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. یا اللہ ہمیں جب بھی موت دینا ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما. یا اللہ اس موت کی تیاری کی ہمیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس پرفتن دور میں ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سچی محبت نصیب فرما, قرآن و سنت کا فہم نصیب فرما. اللہ ہماری جو زندگی غفلت میں سستیوں میں گزر چکی, اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو معاف فرما, اور جو باقی زندگی اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز و قارب دوست احباب پچھلے دنوں میاں تنویر صاحب وفات پا گئے, اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک دو آخر پہ گزارشات ہے. ایک تو ڈاکٹر سلطان صاحب جو ملتان ہوتے تھے وفات پا گئے ہیں, آپ احباب ان سے آگاہ ہو. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے. انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ڈاکٹر سلطان صاحب کی غیبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی, تمام احباب ضرور شرکت کرنا. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ آنے والا جو جمعۃ المبارک ہے اپلیس کالونی میں ہماری جو اپنی ماشاءاللہ نئی مسجد بنی ہے, اس کے اندر حضرت مولانا حافظ ارسلان نصیر صاحب حافظ اللہ تعالی وہ جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمائیں گے. آپ احباب پہلے بھی ان سے ملاقات کر چکے ہیں, یہاں جمعہ پڑھا کے گئے ہیں. ماشاءاللہ ایک علمی اور سریلے خطیب ہیں. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ وقت سے پہلے وہاں پہنچیں اور دوست احباب کو بھی دعوت دیں. اللہ ہمیں ان دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کی اور ان دینی پروگراموں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہماری دنیا آخرت بہتر بنائے. اللہ مساجد مدارس کو ہمیں آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس فقه من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وتوبة صادقة قبل الموت وتوبة صادقة قبل الموت وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.